السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپنے لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید جی۔ آج کا ویڈیو ہم اس بات سے اس نوٹ پہ شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس اپنے منزل، اپنے اس ارادے سے، ان سارے خوابوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا آرام کر لینا ٹھیک بہتر رہتا ہے۔ تازہ دم ہونے کی ضرورت ہر انسان کو، ہر زیرو کو ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں جب آپ تھوڑا سا پریشانی میں ہوں، آپ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، یا آپ سے اپنے کام بخوبی انجام نہ پا رہے ہوں، تو ڈائری رائٹنگ یا اپنے الفاظ، اپنی سوچ، اپنے محسوسات کو کتاب کاغذ میں منتقل کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ ایک بہت نارمل سی بات ہے۔ اس کو ڈائری رائٹنگ کی بات اگر کی جائے تو یہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اور سارے دنیا میں ہمیشہ سے مقبول رہی ہے۔ ہم نے پرانے مغلوں کے تذکے، بابری تذکے، جہانگیری اور بہت سی اور سوانح اور بہت سے مخطوطات ہمیں پرانے وقتوں کے بھی ملے، جن میں وہ بادشاہ، وہ سلطان، وہ شہزادے شہزادیاں یا تو شاعری کیا کرتے تھے یا اپنے جذبات و احساسات کا اظہار مختلف طریقے سے کیا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت مثبت عمل ہے۔ یقین مانیے اس کی بہت ساری ویلیو ہے۔ اس کی جدید دور میں جتنی تحقیق سامنے آتی جا رہی ہے نفسیاتی مسائل کی اور ذہنی انتشار اور وجوہات، ان سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو مجتمع رکھے۔ ایک قدم بے شک آہستہ ہوں لیکن آگے کو بڑھنے چاہیے۔ اس کے لیے آپ کے ذہن، دل، دماغ، روح اور آپ کے جسم کو ایک ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ذہنی مسائل ہیں ان کا اظہار انسان کے جسمانی تکالیف کی صورت میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے اوپر بہت ساری ریسرچ دنیا میں ہو چکی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز، یعنی کہ جب دماغ یا اپنی بات نہیں کر پاتا، یا انسان اپنی سوچ کا، اپنے غصے، تکلیف، رنج، غم کا یا کسی پریشانی کا اظہار نہیں کر پاتا، تو انسان کا جسم اس کی کسی بیماری، وہ چاہے بخار ہو، چاہے فلو ہو، چاہے وہ پیٹ کا، معدے کے مسائل ہوں، حتیٰ کہ دل کے امراض اور کینسر وغیرہ تک، ذہنی مسائل کی وجہ سے، نفسیاتی مسائل کی وجہ سے، اس کے بارے میں تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جدید دور میں، جو کہ پہلے ہی بہت معاشرتی تناؤ کا شکار ہے اور ہر طرف سے بہت سارے پریشرز ہیں ہمارے اوپر، اس میں ہمیں اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے، مطمئن، ریلیکس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک اپنی ذہن کے خلجان اور اس کی تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سی آسان مشقیں ہیں، ذہنی مشقیں ہیں، جو کہ جس میں ایک تو ڈیپ بریدنگ جسے کہا جاتا ہے، لمبے گہرے سانس ناک کے ذریعے کھینچنا، اور اس کو جتنی دیر تک سینے میں، پھیپھڑوں میں روک سکیں روکیں، اور آہستہ آہستہ ریلیز کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو خالی کرتے جائیں۔ اس ساری پریشانی، اس سارے الجھن سارے سے نکل کے ایک ٹائم نکالیں۔ اس کا سٹارٹ جو ہے، 5 یا 10 دفعہ یہ لمبے سانس کھینچنا اور نکالنا، انہیل اور ایکزیل کر سکتے ہیں۔ یہ صبح، دوپہر، شام 3 دفعہ یا کم از کم صبح شام اپنائیں، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، آپ کسی ڈپریشن میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، کسی ایسے بند خول میں آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی مشکل تناؤ آ گئی ہے کہ ارد گرد سمجھ نہیں آ رہا، کہ رستہ نہیں مل رہا، سجھائی نہیں دے رہا، تو اپنے خیالات کو لکھنا شروع کر دیں۔ ان کو آپ کسی سے اظہار نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سننے کا رواج نہیں ہے، اور لوگوں کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ دوسرے اپنے ہی ذات رہنے والوں کو صحیح وقت دیں، اور ان کے ساتھ ان کی بات کو، ان کی پریشانی کو بیٹھ کے سنیں۔ اگر کوئی مشورہ نہیں بھی دے سکتے تو کہہ دینا اور کسی کا سن لینا بہت بڑا ایک جذبات و احساسات کا ایک اظہار ہو جانا، بہت سی تکالیف سے، ذہنی اور جسمانی تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ اسے کتھارسس، یہ ارسطو نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ ایک ٹرم ایجاد کی تھی، جو کہ آج بھی چلتی ہے، کتھارسس ہو جاتا ہے، فلو آف فیلنگس۔ تو اس کا پھر یہ ہے کہ کتاب ایک تو بہت ہی بہترین دوست ہے، یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں، اور واقعی میں انسان کتابوں سے اور ایسی علمی چیزوں سے ہمیشہ سیکھتا ہے، کیونکہ دوسروں کے تجربات کا اور ان کی مشاہدات اور ان کی زندگیوں کے نچوڑ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ خود اپنی تحریر کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بہت بہترین کوئی شہرہ آفاق کوئی رائٹر بن سکتا ہے، یا بہت بہترین شاعر بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ اظہار کر سکیں، اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے محسوسات و خیالات کا اظہار کرنا ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا، غبار چھٹتا جائے، چاہے وہ گھر کے مسائل ہوں، گھریلو مسئلے ہوں، رشتوں میں تناؤ آ رہا ہو، کسی وجہ سے الجھنیں آ رہی ہوں، کچھ ایسے مسئلے مسائل آپ کی پڑھائی میں، بس
طالب علموں کو ہو رہے ہوں جو وہ نہ ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ اپنے کلاس فیلو سے، نہ والدین سمجھ پا رہے ہیں، جاب کے ایشوز ہیں جو مرد تو خواتین دونوں کو ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا کاروبار میں کوئی ایشوز ہیں یا کچھ بھی اور معاملات ہیں، کوئی رشتے کرنے ہیں، آگے نبھانے ہیں، چیزیں لے کے چلنی ہیں، کوئی بڑا زندگی میں نیا موڑ آنے والا ہے اور وہ ایک عجیب قسم کی بے چینی ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے، کوئی نیا کام شروع کرتے وقت جہاں ہمیں استخارہ کا ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ استخارہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، اور وہ رستہ اس طرف صحیح ہوگا تو خود بخود اس طرف قدم چل پڑیں گے، خود بخود رستے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خود اپنے آپ کو مطمئن کرنا انسانی لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ تو اس میں سوچ بچار زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کانسیپٹ ہے آٹو رائٹنگ کا، جس میں آپ کے اپنی کتاب کو رجسٹر کوئی ڈائری پکڑیں، ایک وقت خاموشی کا لیں اور اس بریک لیں اپنے ہی گھر میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی جگہ پارک، کسی کونے میں، گھر کے چھت پہ بیٹھ جائیں، کہیں پہ بھی، اور جو ذہن میں آ رہا ہے اور رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ اس کو لکھیں، اور ساتھ میں اپنی احساسات لکھیں کہ کیا چیز کرتے ہوئے آپ نے کیا محسوس کیا، اچھا محسوس کیا، برا محسوس کیا، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، یا کوئی الجھن ہوئی، یا کچھ، یا نارمل تھا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ ایک بیکار ایک مشق ہے، لیکن اصل میں اس کے بہت دورس نتائج ہیں۔ جب آہستہ آہستہ آپ روز اپنی، آج چاول کھائے، نمک زیادہ تھا، یا میٹھا کھایا، یا چینی چائے کڑوی تھی، یا سے لے کے اس شخص نے میرے ساتھ یہ بات کی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں کی، اس نے مجھے برا لگا، یا میں نے وہاں پہ جانا تھا، مجھ سے گاڑی صحیح نہیں چلی، میری غلطی تھی، وہ جو اس دکاندار نے سودا مجھے کم کی تول کے دیا، مجھے اچھا نہیں لگا، اس نے مجھے اس طرح، ہر ایک چیز جب آپ اس کے اس طرح کے، آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی مجھے کیا محسوسات تھے، کیا خوشگواریت تھی یا بے چینی تھی، یہ سب چیزیں جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ان چیزوں سے، جو منفی چیزیں ہیں نا، ان سے آپ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا لاشعور خود بخود آپ کو روک دے گا منفی نیگیٹو چیزیں سوچنے سے، اور آپ کا دھیان پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے گا، زندگی کی خوشیاں، سکون، ان کے لیے جن کی جد و جہد اور خواہش ہے آپ کی، اس کی طرف، کیونکہ اسی کی کوشش ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جنت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو جتنا پرسکون اور خوشگوار اور خوبصورت بنا سکیں، اس کا پہلو جو ہے وہ ہمیں یہاں سے اس کا سرا ملتا ہے کہ سکون، عافیت بے شک ہم نے خود حاصل کرنی ہے، ارد گرد کے لوگ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد بے شک دیتی ہے، عبادت دیتی ہے، سب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر بھی پریشانی زیادہ بڑھ رہی ہے، جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کسی پہ غلط، ناجائز اور کسی کو تکلیف دے کے اظہار کرنے کی بجائے ابھی وقت ہے ہم اس کو خود کنٹرول کر لیں، اور ہم اپنے آپ کا خود سے آسان مشقوں کے ذریعے، ذہنی مشقوں کے ذریعے علاج کریں۔ اس بارے میں اپنا اظہار کیجیے گا، اس پہ ایک ویڈیو پہلے بھی موجود ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس سے ابھی آپ کو استفادہ ہوگا، اور اپنا تجربہ ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔